آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کر رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وفاقی حکومت نے معاہدہ کیا تھا کہ قرارداد کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا فرانسیسی سفیر کی بدری کے حوالے سے، اس حوالے سے ایک قرارداد لائی گئی، لیکن اس پر اعتراض اٹھا دیا گیا۔ وہ اعتراض جو ہے مسلم لیگ کی طرف سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ ایک متفقہ قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جمعہ کے روز لائی جائے گی، تاکہ جو ہے وہ ایک بڑا پیغام جو ہے وہ اس منتخب ایوان سے پوری دنیا بالخصوص فرانس کو جائے۔ لیکن ابھی تک متفقہ قرارداد کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، کیونکہ حکومت کے ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ ہم نے اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے استفسار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر جن سے ہم نے استفسار کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت صرف اور صرف عوام کو ابہام کا شکار کر رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے انہی کی زبانی دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اس دن اس تمام صورتحال میں جو ہے بائیکاٹ کیا تھا، اجلاس میں نہیں آئے تھے، تو کل کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نہ گورنمنٹ نے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ گورنمنٹ رابطہ کرے گی، تو نہ ہم ان کا کوئی انتظار کر رہے ہیں۔ پالیسی کی جہاں تک آپ بات کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس وجہ سے آپ چار اگر لوگ بول رہے ہیں تو چاروں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ 3 دفعہ تو ہاؤس میں کہی گئی، انٹیریئر منسٹر نے، پھر ریلیجیس افیئرس منسٹر میں کوئی نہیں پالیسی، پھر کیا پالیسی وہ ہے جو کہ پرائم منسٹر نے قوم کو سے خطاب کیا؟ اگر وہ ہے تو پھر یہ ریزولوشن کیا ہے؟ کیونکہ ریزولوشن تو صرف یہ کہتا ہے کہ یہ ایوان فیصلہ کرتا ہے کہ اس پہ بحث ہو۔ بحث کرنے کے لیے آپ کو ریزولوشن کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ انہوں نے ایک مس ہینڈلنگ کی ہے، لوگ احتجاج کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ اس سے صحیح طرح سے ڈیل کرنا، پہلے ان کو ایک جھوٹے وعدے کیے، پھر جب انہوں نے کہا کہ وعدے پورے کرو تو حکومت نے ان پہ ڈنڈے برسائے، گولیاں چلائیں، ان پہ بینس لگا دیے، ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا، اور پھر جب وہ بھی سنبھل میں نہیں آیا تو پھر اب جو ہے یہ ڈرامہ کر رہی ہے، یہ ریزولوشن کے نام پہ ایک موشن لائے ہیں۔ یہ اس موشن سے کیا ہوگا؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مسئلہ کس طرح سے، ڈیفینیٹلی حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس کو حل کرنے میں، صرف جیسے پہلے کیا تھا اب بھی ٹائم بائے کر رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، جیسے مطلب ایک بین الاقوامی مسئلہ تو یہ بن چکا ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی میگزین یورپ میں یا مغربی ممالک میں کوئی بھی اس طرح کی گستاخی کر دیتا ہے، اس کا مستقل حل کیا ہے؟ دیکھیں، میرے حساب سے جو کلیکٹیو رسپانس والی بات ہے اس میں زیادہ وزن ہے، کیونکہ ہمارے سوچ کا طریقہ اور مغرب کی سوچ کے طریقے میں فرق ہے، اور آپ اپنے آپ کو جلاتے رہیں یا اپنے ہمسایوں کے جو ہے پراپرٹیز کو نقصان دیں، اس سے پریزیڈنٹ میکرون کے پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اکٹھا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ویسٹ میں اپنی جو ویو ہے، جو ہمارے جذبات ہیں، اس کو ایک لاجیکل طریقے سے ویسٹ میں ایکسپلین کریں۔ وہاں جو ہمارے سمپتھیٹک رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پارلیمنٹس میں، ان کے مختلف فارن آفیسز میں، اس میں کئی مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو ود ان دا سوسائٹی اجاگر کریں، وہ زیادہ مؤثر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کی اور وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے سے ہم قرارداد ضرور لے آئیں گے اور اسے منظور بھی کروائیں گے۔ جب ان سے ہم نے سوال کیا کہ
جب آپ نے مذاکرات ہی شروع نہیں کیے تو پھر متفقہ قرارداد کیسے آئے گی؟ تو ان کا کیا کہنا تھا، ذرا یہ بھی سماعت فرمائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہ اپوزیشن سے رابطہ کیا جائے اور متفقہ قرارداد لائی جائے، لیکن ابھی تک کوئی متفقہ قرارداد نہیں آئی، بلکہ آپ کو مسلم لیگ نون کے چیف ویپ نے ایک خط لکھا، اس خط کا جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ کیا حکمت عملی کا اختیار کر رہی ہے حکومت سر؟ انشاءاللہ اس کا جواب تو فلور پہ ہی دے دیں گے جواب ان کو، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک جوائنٹ سٹانس آئے، ایک جوائنٹ ویو آئے سب کا، تو اس پہ تو ہم سب الحمدللہ سبھی غلام رسول ہیں۔ جو کمیٹی اس میں جناب اسپیکر صاحب نے اسپیشل ایک بنا دی تھی اس دن، تو اس کمیٹی میں اب معاملات ڈسکس ہوں گے، اور امید ہے انشاءاللہ میری تو حکومت کی، ہم سب کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اپوزیشن کے ساتھ اس پر ڈائلاگ ہو کہ جو بھی چیز باہر آئے وہ ایک یونانیمس ہو، اور اس سے جو ہے انشاءاللہ العزیز اس کاز کو جو ہے وہ تقویت ملے اور یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ حل۔ لیکن سر ابھی تک جب حکومت کی طرف سے اپوزیشن سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا تو متفقہ قرارداد کیسے آئے گی کل سر؟ نہیں، وہ تو کمیٹی میں بھیج دیا نا، کمیٹی میں جو نام اب اسپیکر صاحب دیں گے، حکومت بھی اپنے نام دے گی، اپوزیشن سے بھی نام لے لیں گے، تو فردر ڈسکشن ڈبیٹ وغیرہ جو کمیٹی میں ہوگی وہاں ان کی تجاویز سامنے آ جائیں گی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے چیف وہب قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی نے ایک خط لکھا ہے، وہ خط آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے، اور اس خط میں چیف وہب مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ متفقہ قرارداد آئے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ریکارڈ فراہم کیا جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا معاہدہ طے پایا ہے، اس معاہدے کے نکات کیا ہیں۔ دوسری بات، جو دوسرا اعتراض انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرارداد یہاں سے منظور ہو تو پھر حکومت کی پالیسی کیا ہے وہ بھی واضح کی جائے، کیونکہ وزیر اعظم نے قوم سے جو خطاب کیا ہے وہ اس قرارداد کے بالکل برعکس ہے، کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا ملک کو نقصان ہوگا، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے جو ہے ایک اس ایوان میں ایک سیر حاصل بحث کرائی جائے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اسی قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی جماعت بلا جواز دباؤ بڑھا کر غیر قانونی طور پر حکومت پر دباؤ نہیں بڑھا سکتی اور بین الاقوامی تعلقات میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی۔ لیکن دوسری طرف قرارداد بھی اس طرح سے لائی جا رہی ہے کہ خود وزیر داخلہ یہ کہہ چکے ہیں، وزیر مذہبی امور یہ کہہ چکے ہیں، وزیر پارلیمانی امور یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے بعد جو ہے قرارداد اس ایوان میں لائی گئی ہے۔ تو یہ ایک متنازع سی صورتحال جو ہے اس وقت ایوان کے اندر بن چکی ہے۔ کل کا دن انتہائی اہم ہے، کیا ہوگا کل، متفقہ قرارداد آئے گی یا نہیں؟ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک متفقہ قرارداد کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور کل کے اجلاس میں جو ہے وہ تلخ تقاریر ضرور ہوں گی، لیکن متفقہ قرارداد آنے کا فی الوقت کوئی امکان نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔